السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین اکرام، 27 جون بروز جمعہ کو واٹس ایپ کال کے ذریعے مفتی شہزاد مصباحی صاحب سے میری گفتگو ہوئی۔ اس سے پہلے میں نے کئی مرتبہ ڈائریکٹ ان کے نمبر پر کال کیا تو انہوں نے نہیں اٹھایا، اور پھر انہوں نے جمعہ کے دن صبح میں واٹس ایپ پر کال کیا، جس سے میری ان کی گفتگو ہوئی، اور میں نے اس کو دوسرے فون سے ریکارڈ کیا ہے۔ نیٹ ورک ایشو کی وجہ سے صحیح طریقے سے ریکارڈنگ نہیں ہو پائی، کہیں پر آواز کٹ چکی ہے، آپ حضرات اس کو سنیں۔ موضوع گفتگو یہ تھا کہ جو انہوں نے مجھ پر الزامات لگائے ہیں، بے جا تہمتیں لگائے ہیں، جھوٹ مجھ پر باندھے ہیں، اس پر گفتگو کرنا تھا مجھے اور شہزاد مصباحی کو۔ وہ ایک موضوع پر ٹکے نہیں، کبھی کوفی لئیم کی طرف جاتے ہیں، کبھی اصول مناظرہ شرائط مناظرہ کی طرف جاتے ہیں، کبھی ایمان شیخین کی طرف جاتے ہیں، کبھی حدیث عشرہ مبشرہ کی طرف چلے جاتے ہیں، کبھی امیر معاویہ کی طرف چلے جاتے ہیں، کبھی ادھر ادھر بیکار بے جا بحث کرنے وہ لگ جاتے ہیں، خلط مبحث کرتے ہیں۔ تو ایک موضوع پر یہ ٹک کر مجھ سے گفتگو نہیں کر پائے اور مجھ پر الزامات لگائے ہیں، کہا کہ میں حسن اللہ یاری کے دلائل کو ٹھوس اور مضبوط مانتا ہوں اور میں اس پر تحقیق کر چکا ہوں۔ سب سے پہلے آپ وہ کال ریکارڈنگ سننے سے پہلے آپ یہ میری ویڈیو دیکھ لیں، اس میں نے کیا الفاظ کہے ہیں، پھر اس کے بعد میں آپ حضرات میں نے جو شہزاد مصباحی سے گفتگو کی ہے کال کے ذریعے وہ آپ حضرات سن لیں۔ وہ ہماری ہی کتابوں سے ثابت کر رہے ہیں، شیخین کے تعلق سے جو بھی ثابت کر رہے ہیں۔ ایک بھی اگر شیعہ کتاب ہوتی تو ہم کہتے بھائی یہ تمہاری کتابوں میں لکھا ہے، ہماری کتابوں میں یہ لکھا ہے، تم اس کو غلط بیان کر رہے ہو۔ بخاری میں لکھا ہے، مسلم میں لکھا ہے، ترمذی میں، ابن ماجہ میں، نسائی میں، ابو داؤد میں، تو ہم کیا کریں گے؟ ان کتابوں کو لے کر جا کے جلا دیں؟ میری باری۔ شہباز صاحب، آپ نے ابھی فرمایا کہ آپ اللہ یاری جو جوابات دیتے ہیں وہ اہل سنت کی معتبر ذرائع کی اور بڑی معتبر کتابوں سے دیتے ہیں، تو انہوں نے جو دلائل دی ہے وہ سب آپ نے پڑھے ہیں؟ وہ معتبر کتابوں میں لکھا ہے جو یہ بات کرتے ہیں؟ جواب دوں میں یا آپ آگے بات کریں گے؟ نہیں، آپ آگے بات کریں، آگے بات کریں۔ بالکل، میں وہ پڑھا ہوں، ان سے سنا ہوں، ان سے سننے کے بعد میں اس کو پڑھا ہوں۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ جی خیریت سے ہیں مفتی صاحب؟ جی پتہ نہیں آپ کو مفتی صاحب کیا خوف ہے کہ آپ مجھ سے ڈائریکٹ بات نہیں کرنا چاہتے ہیں کال پر؟ یہ بات ڈائریکٹ نہیں ہو رہی ہے، اس کو انڈائریکٹ بات کرتے ہیں کیا؟ مفتی صاحب مطلب ڈائریکٹ کال کی بات کر رہا ہوں، جو مطلب جو واٹس ایپ نہیں، آن لائن نہیں، بلکہ ڈائریکٹ جو کال کیا جاتا ہے اس کی میں بات کر رہا ہوں۔ یہ آن لائن آف لائن ہی چل رہا ہے سب، آپ بات کیجیے، آپ کو بات کیا کرنا ہے بتائیے۔ میں آپ کو ایک یعنی کہ قابل، معتبر، اصولی عالم مانتا ہوں، باخلاق مانتا ہوں، سنجیدہ عالم مانتا ہوں۔ شکریہ۔ اس سے پہلے بھی میں کئی ساری ویڈیوز بنا چکا ہوں، میں اس سے آپ کے تعلق سے یعنی کہ میں بدگمان نہیں ہوا، اچھے الفاظ آپ کے لیے استعمال کیا ہوں۔ بالکل میرے اخلاق آپ دیکھیں گے، میں اپنے اخلاق کا مظاہرہ کروں گا، سنجیدگی سے گفتگو کروں گا، اور آپ سے بھی اسی بات کی امید رکھوں گا۔ آپ جو ہے اس سے بات کیجیے، یا پھر ایسا کیجیے اگر آپ کو واقعات بات کرنا ہے تو آپ کہاں رہتے ہیں؟ بنگلور رہتے ہیں، تلنگانہ رہتے ہیں؟ ابھی فون پہ بات ہو رہی ہے، چلیے آپ کی میں یہی خواہش پوری کر دیتا ہوں، واٹس ایپ کال کے ذریعے بات کر لیتے ہیں، اسی پہ بات کریں، آگے کی بات پھر انشاءاللہ ہم بعد میں بات کریں گے۔ جو الزامات آپ نے مجھ پر لگائے ہیں اس تعلق سے میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، خلاصہ کرنا چاہتا ہوں۔ ایک آپ سمجھدار عالم ہیں، اہل علم ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں اس بات کو۔ بہت سارے الزامات آپ نے مفتی صاحب مجھ پر لگائے ہیں، میں یعنی کہ یہ ہوپ نہیں، دیکھیں میری بات تو پوری سن لیجیے۔ جی میں بول لیتا ہوں، پھر میں بھی آپ کی بات بالکل خاموشی سے سنوں گا۔ بہت سارے الزامات دیکھیں آپ نے مجھ پر لگائے ہیں، تہمتیں باندھی ہیں، جھوٹ باندھا ہے، یعنی کہ میں ہوپ نہیں رکھا تھا آپ سے کہ میں گنا رہا ہوں، میں بالکل گنا رہا ہوں، میں آگے بول رہا ہوں، وہی بول رہا ہوں میں آپ کو، انشاءاللہ وہی بولوں گا کہ یہ میں نے یعنی کہ میں یہ امید نہیں رکھا تھا کہ مفتی شہزاد صاحب بھی یعنی کس طرح بول سکتے ہیں کہ میں ساری بریلویت میں دو مفتیان کرام کو یعنی کہ مانتا ہوں اور سنجیدہ سمجھتا ہوں، اہل علم میں سے سمجھتا ہوں اور باخلاق سمجھتا ہوں۔ ایک مفتی مطیع الرحمان صاحب ہیں جو اٹارسی کے مناظرہ میں تھے، میں ان سے کافی متاثر ہوں، اور آپ ایک ہیں، اور شاید میں کہیں نہ کہیں اختر حسین علیمی صاحب کو بھی یعنی کہ کہیں نہ کہیں سمجھ لیتا ہوں کہ وہ بھی سنجیدہ عالم ہیں، لیکن ان کا تعارف میرے نزدیک زیادہ نہیں ہے۔ تو آپ نے بہت سارے مفتی صاحب الزامات لگائے مجھ پر۔ تو سب سے پہلے آپ نے یہ کہا کہ حسن اللہ یاری کے دلائل کو مضبوط اور ٹھوس بنانے والے شہباز صاحب، منون میں عرض کر رہا ہوں آپ کو، آپ کہاں پردے خفا میں چھپ گئے؟ میں پیش کر دیتا ہوں نا، ایک منٹ
جی بنانے والے نہیں بتانے والے بولیے آپ. بنانے والے نہیں بتانے والے. بتانے والے وہی بتانے والے ٹھوس بتانے والے ہاں بتانے والے. جی ٹھوس بتانے والے. جی جی کو دیکھیں اور آپ ویڈیوز کے ساتھ یعنی کہ چہرے کے ساتھ ویڈیو نہیں بناتے. ہم پھر یہ عرض کروں گا آپ سے کہ پردے خفا میں مفتی صاحب پردے خفا میں تو اکثر ہم آپ کو دیکھیں اور آپ ویڈیوز کے ساتھ یعنی کہ چہرے کے ساتھ ویڈیو نہیں بناتے. ہم تو ایکٹیو رہتے ہیں سوشل میڈیا پہ روز یا ایک دن آڑ ہماری ویڈیوز تو آتی رہتی ہیں. یہ ایک تو جواب ہو گیا, یہ تو میں آپ کو عرض کر دیا. اب یہ ثابت کریں آپ کہ میں حسن اللہ یاری یا حسن اللہ یاری کے دلائل کو مضبوط اور ٹھوس بتانے والا ہوں. اور ایک بات یہ ہے کہ آپ نے کون سے دلائل کی تحقیق کی ہے حسن اللہ یاری کے, اور کن دلائل کو آپ نے مضبوط پایا ہے. اور اگر آپ یہ نظریہ اور اعتقاد رکھتے ہیں تو آپ بھی حسن اللہ یاری کی طرح ہی مردود زمانہ کافر و مرتد ہیں. استغفر اللہ نعوذ باللہ من ذالک. استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اب میں اور عرض کر رہا ہوں جو آپ کے اور الزامات ہیں, کیونکہ آپ نے اس کے دلائل کو مضبوط مانا اور کہا میں تحقیق کر چکا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جماعت اہل سنت کے دلائل آپ کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں رکھتے. اور اگر یہ نظریہ نہیں ہے تو اگرچہ وضاحت کریں, اس طرح سے وضاحت دیجئے. اگر نظریہ ہے تو بتائیں کب آپ سے بات چیت ہوگی, اس طرح سے آپ کہیں تو ان الزامات کو آپ ثابت کریں مفتی صاحب. میں یہ کہاں میں بالکل سنوں گا, آپ اس کو ثابت کریں. جی چلیے سن لیجیے. آپ یہ بتائیے کہ جس دن 13 جون کا دن تھا اور آپ اور آپ کے ساتھ میں دیگر ارشد علی, بابا جانی اور ایک اور تھے عارف نام کے کوئی تھے. جی خیر جو بھی تھے آپ عرض کریں. جی چلیے یہ سب میں بتا رہا ہوں, وہ سب لوگ آن لائن تھے, یہ تو آپ کے علم میں ہوگا. بالکل تھے جی آن لائن تھے. اور اللہ یاری جو تھا وہ بھی موجود تھا. جی بالکل ٹھیک ہے. اللہ یاری کے دلائل کے لیے آپ نے یہ جملہ بولا تھا کہ اللہ یاری کے دلائل مضبوط ہیں. اس پر کسی نے آپ سے سوال کیا تھا. اب سوال کرنے والا عارف تھے یا کوئی امامہ باندھے ہوئے تھے, کون تھے وہ مجھے علم نہیں. لیکن آپ سے جب پوچھا گیا تو آپ نے کہا, اس نے کہا کہ آپ نے ان کے دلائل کو دیکھا ہے. آپ نے کہا میں نے اس کے دلائل کی تحقیق کی ہے. مجھے آپ یہ بتائیے کہ آپ نے یہ جملے بولے تھے کہ نہیں. مفتی صاحب دیکھیں آپ نے پھر ابھی بھی جھوٹ بولا. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں, سنیے میں دے رہا ہوں, بالکل جواب دے رہا ہوں, میں بالکل دے رہا ہوں جواب, الحمدللہ دوں گا. آپ یہ بتائیں, سب سے پہلے میں جواب دینے سے پہلے یہ سوال کروں گا آپ سے, کیا آپ نے از خود اپنے جملوں کو دوہرا رہا ہوں جو میں نے اس میں کہا تھا, آپ نے جھوٹ باندھا ہے مجھ پہ. میں نے کہا جب عارف چشتی جو ہے ایک شخص تھے, انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ نے حسن اللہ یاری یا حسن اللہ یاری, جو آپ تو حسن اللہ یاری کہتے ہیں, کہ آپ نے ان کے دلائل کو دیکھا ہے, پڑھا ہے. تو میں نے کہا تھا اگر میں اس کو لکھوں تو یہ ایک لائن میں بھی نہیں آئے گا, لیکن آپ نے جو الزامات لگائے ہیں وہ اس کے کئی سارے سطر بنتے ہیں. بالکل میں وہ پڑھا ہوں, ان سے سننے کے بعد پڑھا ہوں. بس میں نے اتنا کہا تھا مفتی صاحب, نہ کہ یہ جو آپ نے الزامات مجھ پر لگائے ہیں. لفظ ٹھوس بھی بنایا آپ جائیے. میں بالکل وہ ویڈیو سنیے مفتی صاحب, سنیے, میں بالکل وہ ویڈیو مینشن کروں گا, میں ویڈیو کو لوگوں کو سناؤں گا, میں بالکل سناؤں گا, میں اس پر ویڈیو بناؤں گا, اور آپ کے الزامات کے بھی جواب میں انشاءاللہ ایک ویڈیو بناؤں گا, ضرور بناؤں گا میں, اور اس کو لگاؤں گا. آپ نے, میں یہ کہتا ہوں, وہ سنے ہیں یا نہیں سنے ہیں مجھے پتا نہیں ہے, یا کسی کہنے پر آپ مان کر آپ بنائے ہیں ویڈیو اپنے چینل پر. نہیں سنیے, میں نے کسی کو سن کر نہیں. جب وہ مسئلہ آیا تھا, دیکھیے میں اپنا مصروف تھا اپنے مطالعے میں, مجھے کسی صاحب نے بتایا کہ ایسا مسئلہ چل رہا ہے. کسی نے مجھے لنک بھیجا, تو اس وقت میں نے اتفاق سے جب کھولا تو آپ ہی حضرات اس پہ بیٹھے ہوئے تھے. صوفی صاحب تو نہیں آئے تھے اس وقت, لیکن اسی وقت آپ لوگ سب بیٹھے ہوئے تھے. میں نے حدیث اشرح مبشرہ کو اباطیل کثیرہ کا مجموعہ ارشد علی نے کہا تھا, وہ بھی آپ کے علم میں ہوگا. ارے کہا تھا کہ نہیں کہا تھا؟ میں تو بول رہا ہوں استغفر اللہ, میں یہ نہیں کہا تھا, نہیں بول رہا ہوں, میں بول رہا ہوں استغفر اللہ. نہیں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں, استغفر اللہ تو میں ساری باتوں پہ بول رہا ہوں جتنی بھی ہے. بالکل. اسی درمیان آپ جب محو گفتگو تھے تو آپ سے یہ چیز پوچھی گئی. اب آپ نے نام بھی لے لیا, عارف چشتی
साबित है वो। जी जी उन्होंने ही आपसे पूछा था। जी तो आप अपने उन अल्फाज को दोबारा सुन लीजिए। आपने ये कहा इनके दलाइल मजबूत है, तो उन्होंने पूछा आपने चेक किए, तो आपने कहा मैंने चेक कर लिया उनको। अच्छा मुफ्ती साहब, मैं बस एक आध लफ्ज की तब्दीली, एक बात। दूसरी बात, जी आप जो मेरी बात कंप्लीट कर लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल दूसरी बात यह है कि मैंने जितनी बातें बोली है उसके बाद, जी जितनी बातें मैंने बोली है, मेरे इस एक दावे और इस एक ही बात पर सारी चीजें जो है मौकूफ है। इनको आप 10-15 इल्जाम नहीं कहेंगे। मैंने इसमें ये बोला है, अगर आप इन दलाइल को मानते हैं, लफ्ज़ अगर बोला है, लौकाना फीहिमा आलिहतुन नहीं, मैं समझता हूँ मुफ्ती साहब, मैं समझता हूँ अगर का मतलब आप मस्जिद बयान करें, मस्जिद बयान करें। हाँ जी जी बस मैंने लफ्ज़ अगर जो बोला है, ये अगर उसी तकदीर पर बोला है। और लास्ट में मैंने ये कहा है कि अगर आप इन चीजों के नहीं है तो आप आकर के वजाहत दे दीजिए। मैंने आपके लिए 3 ऑप्शन रखे हैं। इल्जाम तो उस वक्त होते हैं कि जब मैं आप लास्ट में मैंने आपसे ये कहा कि आप अगर ऐसा हैं, जैसे उसने कहा, अरशद अली ने कहा कि भाई मैंने जो है ईमान शेखैन का कायल हूँ। मैंने कहा ठीक है, मैंने मान लिया। हदीस अशर मुबशरा को तुमने अबातिल कसीरा का मजमूआ कहा, मौजूद दूसरी तरफ जा रहा है मुफ्ती साहब। मैं मौजूद खलते मबहस हो रहा है। मैं अर्ज कर रहा हूँ, आपकी बात अर्ज कर रहा हूँ। नहीं मुफ्ती साहब देखिए, आप अर्ज कर चुके, मैं अर्ज कर रहा हूँ। खलते सुन तो लीजिए मेरी बात, तो सुनिए। खलते मबहस नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि जितनी बात का उन्होंने एतराफ किया मैंने उसको कबूल किया। जिस बात का उन्होंने एतराफ नहीं किया, उन्होंने कहा कि मैंने कहा है तो मेरे पास दलील है, तो मैंने उनसे कहा अपनी वजाहत दे दी। वैसे मैं आपसे कह रहा हूँ, अगर आप ये कहते हैं, देखिए ज़ाब्ता आपने ये भी पढ़ा होगा, अल इनकार का तौबा, इनकार भी तौबा के दर्जे में आता है। अगर आपको इन सारी चीजों से इनकार है तो ये आपका रुजू ही माना जाएगा। और आप अगर ये कह रहे हैं कि मैंने नहीं कहा है, तो इंशाअल्लाह हम उस चीज को पेश करेंगे। आप अगर कह रहे हैं कि मैंने नहीं कहा है, तो हम इस बात को भी तस्लीम कर लेंगे, चूंकि हमने फुक़हा का ज़ाब्ता ये पढ़ा है कि इनकार का तौबा, अल इनकार का तौबा, इनकार तौबा के दर्जे में होता है। अगर कायल ने जुर्म किया भी है और वो इनकार कर देता है, तो उसको हमारे फुक़हा ने तौबा के दर्जे में रखा है। तो मैंने जुर्म क्या किया है बताइए? मैंने यही तो कहा आपसे। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो वजाहत दे दीजिए आप। अर्ज करूं मुफ्ती साहब में? जी मुफ्ती साहिब, आपने पहले ही ये कहा हसनुल्लाह यारी के दलाइल को मजबूत और ठोस बताने वाले शहबाज साहिब, ठीक है। और एक सुन लीजिए ना मुफ्ती साहब, सुन लीजिए। और आपने ये कहा और कहा कि मैं तहकीक कर चुका हूँ, ठीक है। आपने ये कहा, ये मैं कहता हूँ कि मैं तहकीक कर चुका हूँ, या आप? मुफ्ती साहब आप ही ने कहा कि ये मुझ पर इल्जाम लगाया आपने कि ठोस बताने वाले मजबूत। जी सुन लीजिए ना, मैं देखिए सुन चुका आपकी बात। और कहा कि मैं तहकीक कर चुका हूँ, ये आपने मुझ पर झूठ बांधा है। सुनिए ना मुफ्ती साहब, ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? सुन लीजिए। अरे मैं आपसे मैं कह रहा हूँ जुमले की आप थोड़ी निस्बत किस तरफ कर रहे हैं, मेरी तरफ या आप तरफ? आपने जो कहा मैं वो अर्ज कर रहा हूँ। आपने जो कहा ना मेरी तरफ निस्बत की इस चीज की कि मैं ऐसा कहूँ, मैंने ये कहा जी। आपने कहा तो ठोस और मजबूत और ठोस बताने वाले शहबाज साहिब, और कहा कि मैं तहकीक कर चुका, मेरी तरफ आपने की निस्बत की है। तो मैंने ये जो आपने जो कहा है कि मजबूत और ठोस मैं बताया हूँ हसन अल यारी के दलाइल को, बिल्कुल बात गलत है। और मैं ये कहा हूँ कि मैं तहकीक कर चुका हूँ, आप ये भी मुझ पर झूठ बांधे हैं। मैं ऐसे नहीं कहा, बल्कि ये बात हुई थी कि आप हसनुल्लाह यारी से मुनाजरा क्यों नहीं करते, जब आरिफ चिश्ती शख्स ने मुझसे पूछा, ठीक है। मैंने उसमें ये कहा था कि ये दलाइल जो देता है वो हमारी किताबों से देता है, ठीक है मुफ्ती साहिब। फिर मैंने उसमें जो है कुतुब सिहा सित्ता के उसमें मैंने अस्मा लिए, नाम जिक्र किया। उसके बाद में जब ये मैंने कुतुब के नाम लिए, फिर दरमियान में किसी को कुछ वक्त मिला था, उसने बात की, फिर आरिफ चिश्ती का नंबर आया, तो उन्होंने मुझसे कहा, कब कहा? मैंने जब कहा कि ये हमारी कुतुब से दलाइल देता है हसनुल्लाह यारी, तो उन्होंने कहा आरिफ चिश्ती ने, क्या शहबाज साहिब आपने उन दलाइल को पढ़ा है, देखा है? तो उसके बाद मैंने कहा बिल्कुल मैं वो पढ़ा हूँ, इनसे सुनने के बाद पढ़ा हूँ। ये अल्फाज मिनौन में मैंने कहे, इनसे सुनने के बाद, इनसे मुराद हसन अल यारी, हसन अल यारी से सुनने के बाद मैंने उसको पढ़ा है। मैंने ये कहा अल्लाह और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजिर और नाजिर है। शहबाज साबरी अपनी सियादत से हट जाए, झूठ बोले, ये बिल्कुल हरगिज नहीं हो सकता मुफ्ती साहिब। ये अल्फाज मैं हरगिज नहीं बोला हूं कि मैं हसन अल्लाह यारी के दलाइल को मजबूत ठोस मानता हूं, या मैं उन दलाइल पर तहकीक कर चुका हूं, या आपने फिर जो इस तरह कहा। अच्छा एक बात थोड़ी सी ये है, अरे सुन लीजिए ना मुफ्ती साहब, मेरी बात ही वो क्लिप आपके पास, मैं जरा वहां से
نکلوا کے میں خود آپ کو بھیج دوں گا اور میں اس کو چلاؤں گا بھی انشاءاللہ، میں چلاؤں گا اس کو. میں عرض کر دوں کہ یعنی جو آپ نے کہا مضبوط اور ٹھوس بتانے والے اور کہا کہ تحقیق کر چکے، میں ہرگز یہ نہیں کہا ہوں کہ میں تحقیق کیا ہوں اس پہ، اور میں ہرگز یہ بھی نہیں کہا ہوں کہ میں ارے سن لیجئے نا مفتی صاحب، میں نے بھی تو آپ سے یہی کہا کہ وضاحت کر دیجیے اس کی. مفتی صاحب میں عرض کر رہا ہوں، سن لیجئے نا، میں عرض کر رہا ہوں، اس کے بعد وضاحت میں کروں گا انشاءاللہ، آپ مجھے موقع دیں گے ضرور کروں گا. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ میں یہ ہرگز نہیں کہا ہوں کہ میں ٹھوس مانتا ہوں حسن اللہ یاری کے دلائل کو یا مضبوط مانتا ہوں، یہ بھی نہیں کہا ہوں میں کہ میں اس کی تحقیق کر چکا، بالکل نہیں کہا ہوں میں یہ الفاظ. میں نے جو کہا ہے، جب اسی لائف میں جب آیا تھا میں دوسری مرتبہ، تو اس میں نے یہ کہا ہے کہ ہمارا لائف میں حسن اللہ یاری کے ساتھ آنے کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہو سکتا، یا یہ نہیں ہے کہ ہم حسن اللہ یاری کے دلائل کو مانتے ہیں، یا یہ جو عقیدہ رکھتا ہے ایمان شیخین کے تعلق سے، کفر شیخین کا عقیدہ، ہم اس کے عقیدے کو بھی نہیں مانتے. ہمارا ایمان یہ ہے کہ ہم قائل ایمان شیخین ہیں، یہ الفاظ میں نے کہے ہیں. ہم یہاں پر دفاع شیخین کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم ان کے ایمان کو مانتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایمان شیخین پر مناظرہ ہو اور ہمارا سنی عالم اس پر فتح حاصل کرے. اور میں نے دعا بھی کی ہے، اور آپ کے تعلق سے جو میں نے ویڈیو بنائی تھی اس پر بھی میں نے جو ہے یہی دعا کی ہے کہ شہزاد مصباحی صاحب کو اللہ تعالیٰ فتح عطا فرمائے ایمان شیخین پر، اور وہ مناظرہ کریں. پھر میں نے کچھ آپ سے مطالبہ بھی کیا تھا، خیر وہ موضوع الگ ہے. تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میں ہرگز جی میں آپ کو مینشن بھی کیا تھا. تو خیر الغرض میں نے یہ ہرگز نہیں کہا ہے کہ حسن اللہ یاری کے دلائل کو میں مضبوط یا ٹھوس مانتا ہوں، اور میں نے یہ بھی نہیں کہا کہ میں تحقیق کرتا ہوں. میں ہرگز اس کے دلائل کو مضبوط نہیں مانتا، صاف الفاظ ہیں، اور میں ہرگز ان دلائل پر تحقیق نہیں کیا ہوں. حسن اللہ یاری نے جو دلائل دیے تھے، میں نے بس اس کو دیکھا ہے، اور میں نے بس اس کو ایک بات کمپلیٹ ہو گئی. اگر آپ کی کچھ نہیں ہوئی تھی، خیر آپ نہیں ہوئی تھی، کچھ عرض کرا تھا، خیر آپ فرما دیجیے. نہیں آپ فرما دیجیے. خیر میں دی اینڈ کر دیا ہوں، کمپلیٹ کر لیجیے. نہیں ہو گیا. بس میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ میں یعنی کہ میں یہ نہیں کہا ہوں کہ میں اس کی تحقیق کیا ہوں یا میں ٹھوس و مضبوط مانا ہوں. بس یہ عرض کر رہا تھا، آگے آپ فرمائیے. چلیے میں ایک چیز آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں. جی مفتی صاحب فرمائیں. کہ حسن اللہ یاری کے نظریات سے اور اس کے جو افکار و خیالات ہیں، جب ہم لوگ یا آپ اس سے متحد اور متفق نہیں ہیں، جی مفتی صاحب، تو اس کے چینل پر بار بار آنے کا مقصد مجھے نہیں آ رہا ہے. آپ اچھا میں عرض کر دوں مفتی صاحب، بار بار کی تعریف فرما دیجیے آپ. بار بار کا مطلب کم سے کم 2 بار تو آپ آئے ہیں. تو مطلب مفتی کو بار بار کہاں کہیں گے؟ جمع کا اطلاق، جب دیکھیے منطق آپ نے مطلب مفتی صاحب جمع کا اطلاق 3 پر ہوتا ہے. ہماری سن تو لیجیے، میں آپ کو بتاتا ہوں. جی میں جمع کا اطلاق جمع ما فوق الواحد کو کہتے ہیں. یہ آپ نے پڑھا ہوگا ضابطہ. مفتی صاحب میں صرف بار بار نہیں، میں سنیے ایک منٹ سن لیجیے. جمع ما فوق الواحد کو کہتے ہیں، یہ منطق کی اصطلاح ہے، اور آپ جو بول رہے ہیں وہ علم نو ہے. چلیے ٹھیک ہے، آپ بھی اپنی جگہ درست ہیں، شاید میں بھی درست ہوں اپنی جگہ، اگر آپ فرما دیں تو. ما فوق الواحد تو بہت مشہور اصطلاح ہے، اور میں آپ کو یہ بھی کہہ رہا ہوں، آپ منحف کے اعتبار سے بول رہے ہیں. تو اس پر جو آپ لوگ آ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، ایک چیز سے مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہی. دوسری بات یہ ہے اس کا جواب لے لیں گے ایک کے بعد ایک جواب. میری دوسری بات بھی لے لیجیے. جی میری دوسری بات لے لیں، پھر آپ جواب دے دیجیے. جی دوسری بات یہ ہے کہ آپ لوگ دفاع ایمان شیخین کی بات کرتے ہیں. جی دفاع ایمان شیخین کی جب آپ بات کر رہے ہیں، تو دفاع ایمان شیخین صوفی کلیم حنفی یا علماء اہل سنت بریلویوں کا ہی نظریہ نہیں ہے، آپ خود بھی اس کے قائل ہیں. بالکل الحمدللہ. جب آپ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کے قائل ہیں، تو اب ایک عالم دین، مان لیجیے ہم کہتے ہیں کہ وہ جو کچھ بھی ہوا ہم کوئی اسٹیٹمنٹ یا اس پر کوئی وضاحت نہیں دے رہے. سپوز کر لیجیے ہم آپ کی بات ہی بڑی رکھ رہے ہیں. مجھے آپ کی بات بہت لمبی ہو جا رہی، کیوں پہلے ایک سوال کا آپ جواب لے لیں گے تو پھر دوسرا وضاحت کے ساتھ کر دیجیے. میں اسی سوال سے متعلقہ ہی یہ سارے جملے ہیں، اس لیے میں سوال ہی میں مینشن کر رہا ہوں. جی میرا سوال یہ ہے کہ آپ حضرات ایمان شیخین کے کا قول بھی کر رہے ہیں اور دفاع کے لیے بھی بات کرتے ہیں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ دفاع ایمان شیخین ذمہ داری کسی ایک سلسلے والوں کی نہیں ہے، جو بھی خود کو سنی کہتا ہے سب کی ہے. جی ایک بات، اگر صوفی صاحب نہیں آئے تو اس وقت صوفی صاحب کے ساتھ تمسخر اور مذاق، بھاگ گیا، یہ ہو گیا، دیکھیے نہیں آئے گا، اس طرح کے جملے بولنے سے بہتر یہ تھا کہ آپ سیدھے کھڑے ہوتے
کہ اللہ یاری سن، اگر ہمارا سنی عالم نہیں آیا تو کوئی بات نہیں، ہم بھی پڑھے لکھے آدمی ہیں، ہم تجھ سے مناظرہ کریں گے. وہاں سنی عالم کا مذاق اڑانا یہ زیادہ مناسب تھا یا خود اس کی طرف سے آ کر کے اس کی بھی عزت کو بچاتے اور خود بھی آپ جو ہے دفاع امام شیخین کی بات کرتے؟ آپ لوگ یہ 2 بار 3 بار جتنی بار بھی آئے، 2 بار کم سے کم آئے، تو 2 بار میں آپ نے حسن اللہ یاری سے کون سا مناظرہ کیا؟ آپ کی ذمہ داری نہیں تھی کیا دفاع امام شیخین کی؟ عرض کروں مفتی صاحب، ہو گیا؟ جی بتائیے. جی دیکھیں، آپ کو بھی یہ بھی مطلب پتہ نہیں ہے کہ میں کتنی بار آیا ہوں، 2 بار یا 3 بار جو بول رہا ہے، میں صرف 2 بار آیا ہوں. ٹھیک ہے، اب میں بتاتا ہوں، میں عرض کر دیتا ہوں مفتی صاحب. اب میں عرض کرتا ہوں کہ لائف آنے کا جو مقصد تھا ہمارا، سب سے پہلے یہ کہ لائف کیوں آئے ہیں، بات کیوں کی ہیں جو آپ فرمائے ہیں. ہمارا مقصد یہ تھا کہ اس کے ساتھ لائف آنے کا کہ ہم اس کو ابھاریں ایمان شیخین پر مناظرہ کرنے کے لیے کلیم حنفی سے. ٹھیک ہے، یہ مقصد تھا ہمارا جو ہم لائف آئے بات کرنے کے لیے، نہ یہ کہ ہم اسی کے سامنے بیٹھ کر ہم نے یہ کہا ہے کہ ہمارا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم ان کی تائید کرتے ہیں حسن اللہ یاری کی، ان کے دلائل کو مانتے ہیں. ہرگز یہ ہمارا مقصد نہیں ہے یہاں پر لائف آنے کی. میں نے اسی میں لائف میں وضاحت کر دی تھی اس بات کی. اب ایک بات یہ ہے، میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی ہاں. اب دوسرا جو آپ کا جواب ہے میں یہ عرض کر دوں کہ کلیم حنفی رضوی کو میں سب سے پہلی بات تو عالم ہی نہیں مانتا ہوں، سنی تو کجا، کیونکہ جتنی گندی ان کی زبان ہے. آپ کو میں عالم مانتا ہوں، آپ ایک عالم ہیں اور حقیقی بریلوی ہیں، آپ حقیقی معنی میں تعلیمات اعلی حضرت پر آپ فائز ہیں، آپ اس پر ہیں، بالکل ہیں، الحمدللہ میں مانتا ہوں. لیکن ان کو میں نہیں مانتا، جو گندی زبان ان کی ہے، جس طرح سے نام بگاڑنا اور یعنی کہ حسب نسب پر انگلی اٹھانا، اس کو بدلنا، اس کو بگاڑنا. ہم بغیر مناظرہ کے ایمان شیخین کو مانتے ہیں، ہمیں مناظرہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں. ہم کیوں مناظرہ کریں ایمان شیخین پر، اور وہ بھی حسن اللہ یاری سے مناظرہ کریں؟ ہم کیوں کریں؟ ہم نے اس کو چیلنج ہی نہیں کیا تھا کہ تم ہم سے مناظرہ کرو ایمان شیخین پر. ہمیں ایمان شیخین کو ماننے کے لیے، اس پر ایمان لانے کے لیے ہمیں کسی دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہم شیخین کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے شمار معجزات میں سے ایک عظیم معجزہ مانتے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بے شمار معجزات میں سے معجزے ہیں یہ صحابہ اکرام. یہ ہمارا عقیدہ نظریہ ہے، یہ ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم مناظرہ کریں. تو انہوں نے چیلنج کیا تھا، تو ان کے چیلنج کو ہم لے کر پہنچے اور وہ جو ہے حسن اللہ یاری سے مناظرہ کریں. ہم نے مذاق، بلکہ انہوں نے خود اپنا مذاق بنوا لیا ہے. جس طرح سے وہ بہانے بناتے رہے، جس طرح قسمیں توڑتے رہے، پتہ نہیں کفارے وہ ادا کیے ہیں یا نہیں کیے ہیں. قرآن کریم اللہ اکبر، انہوں نے جو ہے سروں پر اس کو اٹھا لیا، جس طرح سے صفین میں اٹھایا گیا تھا نیزوں پر. یعنی یہ بہت ساری ایسی باتیں ہیں. تو انہوں نے خود اپنا مذاق بنا لیا ہے اور وہ خود بھاگے ہیں مناظرہ سے. آپ خود جانتے ہیں کہ اصول مناظرہ کیا ہے، مناظرہ کس طرح سے ہوتا ہے. علم اصول مناظرہ سے آپ بخوب واقف ہیں، میں آپ کو جانتا ہوں الحمدللہ. جس طرح کار میں آ کے بیٹھنے سے مناظرہ ہوتا، کتابیں سامنے نہیں ہے، پھر وہ بعد میں بہانہ بنا رہے کہ میرے فون میں کتابیں تھیں، میں آ کے بیٹھ گیا تھا. یہ بات بالکل بچکانی باتیں ہیں یہ. تو اسی وجہ سے وہ خود مذاق بن چکے ہیں. نہ ہم ان کا یعنی کہ اپنی طرف سے کوئی مذاق بنائے ہیں، ان کا نہ مذاق اڑائے ہیں. یہ وضاحت تھی، یہ جواب تھا میرا جو آپ نے سوال کیا تھا. میں یہ کہا تھا صوفی کلیم حنفی صاحب عالم نہیں ہے. یہ چیلنج مناظرہ کرنے سے اور یہ ساری چیزیں جو 13 تاریخ کو رونما ہوئی، ان سے پہلے سے آپ جانتے تھے یا بعد میں آپ نے جانا؟ کس کو، کلیم کو بول رہے ہیں آپ؟ ہاں، صوفی کلیم صاحب عالم نہیں ہے. میں دیکھیں جی میں عرض کر دیں، میں کوفی لئیم کو آج سے نہیں مفتی صاحب، میں کافی ٹائم سے ان کو جانتا ہوں. آپ بہت پہلے سے جانتے ہیں؟ کافی پہلے سے جانتا ہوں، ان کو جانتا ہوں میں. اگر یہاں آپ سے شہباز صاحب، اگر آپ سے یہاں کو یہ سوال کرتے جی کہ جب آپ کو معلوم تھا کہ وہ عالم نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور مناظرے کے شرائط میں سے یہ ہے، اور حسن اللہ یاری کو آپ عالم مانتے ہیں؟ میں اس کو بھی نہیں مانتا، میں کیوں مانوں؟ اچھا، تو پھر دونوں طرف سے غیر عالم ہو گئے. ہاں، میں یعنی حقیقی عالم، یعنی کہ مفتی صاحب میں نے آپ کو کہا میں مفتی آپ کو مانتا ہوں اور بتایا کہ اصل میں حقیقی میں عالم ہی نہیں مانتا، حقیقی عالم میں نہیں مانتا ہوں ان لوگوں کو. جی میں سمجھ گیا آپ کی بات، میں حقیقی کہہ رہا ہوں، دنیاوی اعتبار سے تو مانتے ہیں. جی میں سمجھ گیا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، عرض کریے، فرمائیے.
تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب آپ کو معلوم تھا کہ وہ عالم نہیں ہے صوفی کلیم بچی، اور غیر عالم کے لیے واز کہنا بھی حرام ہے، مناظرہ کرنا تو دیکھیے واز تو انفرادی مسئلہ ہے اور مناظرہ تو جماعتی مسئلہ ہے جی ٹھیک، تو آپ سے اگر ایک سوال کر لے کہ جب آپ کو معلوم ہے کہ وہ عالم نہیں ہے تو آپ غیر عالم کے چیلنج کو لے کر کے حسن اللہ یاری کے مقابل پہنچے کیوں؟ مفتی صاحب میں سمجھ گیا تھا آپ یہ کہیں گے، آئے مفتی صاحب آئی لو یو، میں سمجھ گیا تھا مفتی صاحب یہ کہیں گے، میں آپ جواب دے دوں مفتی صاحب؟ آپ سمجھ گئے جی، مجھے پتا تھا آپ یہی کہیں گے۔ تو ایک تو چیز یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم چاہ رہے تھے کہ اس کے ساتھ مناظرہ ہو، تو مناظرہ کرانے کا مقصد احقاق حق تھا یا کسی کی تصدیق تھی؟ جب آپ جانتے تھے کہ وہ عالم نہیں ہے، اس کے بعد بھی آپ اس کی طرف سے گئے اور ان کا چیلنج لے کر کے گئے، تو آپ ان کا چیلنج لے کر گئے، غیر عالم کا چیلنج لے کر کے گئے، اس کا مطلب آپ لوگ بھی جانتے تھے کہ مناظرہ وغیرہ نہیں ہے، کیونکہ غیر عالم کیا مناظرہ کرے گا؟ اب میں وہ عالم نہیں ہے، عرض کر دوں، اور پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں نیت میں کھوٹ یوں نظر آئی کہ ہاں مناظرہ کرانا نہیں تھا بلکہ کسی کی تصدیق کرانا تھی۔ عرض کروں یہ بتائیے آپ نے دیکھیے پھر آپ نے الزام لگایا مجھ سے، جھوٹ بول رہے ہیں آپ میری طرف۔ اب میں عرض کرتا ہوں، اب آپ لفظ جھوٹ کا اطلاق بار بار آپ کر رہے ہیں نا، میں نے ابھی تک آپ کے لیے لفظ جھوٹ کیوں بولا ہے، لیکن میں بھی بول سکتا ہوں کچھ گوشت آپ کے پاس ہے۔ سن لیجیے نا، دیکھیے اب پھر آپ اپنے وقت میں جاؤ، الفاظ عالم سو ہیں، آپ درست جی کریں۔ سنیے نا مفتی، عالم سو ہیں کوفی لئیم صاحب، ٹھیک ہے؟ اب جو آپ نے کہا آئی لو یو مفتی صاحب، آئی لو یو سو مچ مفتی صاحب، میں سمجھ گیا تھا اب یہ کہیں گے مجھ سے۔ اب میں یہی آپ سے سوال کرنا چاہوں گا، سوال پر سوال، کہ کوفی کلیم صاحب نے لائف میں جب آئے تھے وہ اپنی ضرورت کے لیے انہوں نے ویڈیو کو بھی جائز بنا دیا ضرورت کے اعتبار سے، خود ساختہ، تو انہوں نے اس میں یہ کہا تھا کہ جو میں نے مناظرہ کی تعریف کی ہے اس اعتبار سے تو بنتا نہیں ہے کہ میں حسن اللہ یاری کو، انہوں نے نام بگاڑ کر کہا تھا کہ میں اسے مناظرہ کا چیلنج کروں، ٹھیک ہے مفتی صاحب؟ میں پھر دہرا دیتا ہوں، میں نے جو مناظرہ کی تعریف کی ہے، یہ میں وہ الفاظ کر رہا ہوں جو کوفی لئیم صاحب نے کہا کہ جو مناظرہ کی تعریف میں نے کی ہے اس اعتبار سے تو بنتا نہیں ہے کہ میں حسن اللہ یاری کو مناظرہ کا چیلنج کروں، لیکن پھر بھی انہوں نے چیلنج کر دیا۔ جب مفتی صاحب کو معلوم تھا، یعنی خود ساختہ مفتی کوفی لئیم صاحب، کہ جب بنتا نہیں ہے تو تم نے کیوں چیلنج کر دیا؟ آپ اس کا آپ جواب دے دیجیے ان کی طرف سے۔ میں آپ کی جواب دے رہا ہوں۔ جی، پہلی بات تو آپ یہ سن لیجیے کہ انہوں نے جو چیلنج کیا تھا وہ مجھے فون کر کے نہیں کیا تھا کہ میں چیلنج کرنے والا ہوں، اور نہ میں نے چیلنج قبول کرنے سے پہلے، آپ سن لیجیے، جی میں آپ کی بات جی میں سن رہا ہوں مفتی، میں کچھ بولا ہی نہیں۔ ہاں دیکھیے، اس وقت میری اور آپ کی بات ہو رہی ہے۔ فرمائی کلیم امکی صاحب اس بات کو کہ وہ چیلنج بنتا نہیں ہے پھر بھی چیلنج کر لیا، اور آپ یہ بھی جانتے تھے کہ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ چیلنج بنتا نہیں ہے، آپ نے نا گفتگو کو خلط مبحث آپ نے کر دیا مفتی صاحب۔ میں اتنے بڑے آپ یعنی کہ مفتی، دیکھیے آپ دیکھیے مناظر ہیں، مفتی ہیں اور بڑے مدرس ہیں، دیکھیے آپ نے خلط مبحث کر دیا۔ مفتی کوفی لئیم ہمارا موضوع ہی نہیں تھا، موضوع ہمارا کوفی لئیم تھے ہی نہیں۔ اگر میں دیکھیے کوفی لئیم نہیں سنی، نہیں بالکل نہیں، کوفی لئیم ہمارا موضوع نہیں ہے، میرا مقصد بھی نہیں ہے، میں بالکل مختصر، دیکھیں میں بالکل مفتی صاحب سن لیجیے، مفتی صاحب دیکھیے مفتی شہزاد صاحب سن لیجیے نا، دیکھیے کوفی لئیم ہمارا موضوع نہیں ہے، جو موضوع کی بات نہیں کر رہا ہوں، دیکھیے موضوع گفتگو نہیں، کوفی لئیم موضوع گفتگو نہیں ہے، آپ نے خلط مبحث کر دیا، آپ مناظر ہیں، مفتی ہیں، مدرس ہیں، نہیں اس پر نہیں سنوں گا، دیکھیں میں اس پر نہیں سنوں گا، جذباتی الفاظ کا استعمال آپ اس پر میں آپ آخری بات کہیں گے کیونکہ جمعہ ہے، شاید آپ کو بھی تیاری کرنی ہوگی، جمعہ ہے، مجھے بھی تیاری کرنا ہے، نہیں میں سنوں گا آپ کی، پہلے مجھے سن لیجیے، بالکل مجھے بھی جانا ہے، جمعہ کی تیاری کرنا ہے، میرا بھی خطبہ خطاب ہوتا ہے۔ ارے مفتی صاحب میری بات سن لیجیے نا، موضوع کلیم موضوع نہیں ہے ہمارا، مفتی صاحب کلیم ہمارا موضوع نہیں ہے، نہیں سنوں گا میں، ہمارا موضوع جب ہے نہیں، موضوع ہمارا موضوع گفتگو، ارے مفتی صاحب موضوع گفتگو کوفی لئیم نہیں ہے، ہرگز مفتی صاحب آپ مجھے ہرگز نہیں پھنسا سکتے، مفتی صاحب آپ مجھے اچھے سے نہیں جانتے ہیں، آپ مجھے اچھے سے نہیں جانتے، آپ جانیں انشاءاللہ۔ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، نہیں
کوفی لعین ہمارا موضوع گفتگو نہیں ہے. تو رہنے دیجیے. نہیں مفتی صاحب نہیں، ہرگز نہیں. آپ سے یہ دیکھیے ہوپ نہیں تھی مجھے، یہ امید نہیں تھی آپ ایسے کریں گے. سن لیجئے، دیکھیے آپ نے جو تہمتیں مجھ پر باندھی ہیں، جھوٹ منسوخ کیا ہے، یعنی جو میں نے جو نہیں کہا وہ کہا آپ نے، یعنی کہ کفر اور کافر و مرتد ہونا، مردود زمانہ ہونے کا جو الزام لگایا، اگر میں نے یہ نہیں کہا ہے، یہ تو سب کا سب پھر آپ کے اوپر لوٹے گا. اگر میں نے حسن اللہ یاری کے دلائل کو مضبوط نہیں مانا ہے، ٹھوس نہیں مانا ہے، اور میں نے یہ نہیں کہا کہ میں تحقیق کر چکا ہوں، تو وہ جو آپ نے مجھے کہا ہے کہ مردود زمانہ، کافر و مرتد، یہ سب آپ کے اوپر لوٹے گا. یاد رکھیے گا لفظ اگر کے ساتھ ہے. لفظ اگر آپ جانتے ہیں معلق بالمحال بھی ہوتی ہے شرطیں. میں یہ کہہ رہا ہوں، بالکل میں یہ کہہ رہا ہوں مفتی صاحب، کیونکہ آپ نے کہا ہے کہ مضبوط اور ٹھوس بتانے والے، کہا کہ میں تحقیق کر چکا ہوں. ٹھیک ہے، تو میں بتاتا رہا ہوں، آپ کو ویڈیو بھیج دی جائے گی. اگر مگر مفتی صاحب، مگر آپ نے بعد میں کہا ہے، میرے پاس ہے ویڈیو. ہاں تو ٹھیک ہے، میں بھی انشاءاللہ جواب دوں گا. میں اسی پر پوچھنا چاہوں گا، اب یہ آپ ثابت کریں گے کہ میں یہ کہاں مضبوط اور ٹھوس بتانے والا ہوں. اب آپ کے پاس وقت نہیں ہے، اس کی تحقیق کر کے آپ مجھے نہیں، وقت نہیں، ایسی بات نہیں ہے، وقت کی بات مت کریے. میں یہ میری بات سنی کر رہے ہیں. اصل موضوع ہے، اس پہ میں بات کروں گا. بات ایک رہ گئی تھی مفتی صاحب، معذرت چاہتا ہوں، میں نے پھر کال کیا، بار بار کر رہا تھا. میں ایک بات یعنی آخر میں عرض کرنا چاہوں گا، مطلب پوچھنا چاہوں گا، میں پوچھنا چاہوں گا، بس پوچھ رہا ہوں. آپ کو میں نے جب سلام کیا تھا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو آپ نے جواب کیا دیا تھا مفتی صاحب؟ میں نے کوئی جواب نہیں دیا ہے. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آپ اپنا واضح موقف آپ نے کچھ جواب دیا تھا، آپ نے کچھ جواب دیا تھا، وہی عرض کر دیجیے کیا دیا تھا. نہیں، میں نے کیا جواب دیا تھا تو آپ نے سنا بھی ہوگا. جب سنا نہیں، مجھے سمجھ نہیں آئی تھی، اس لیے پوچھ رہا ہوں. سمجھ نہیں آئی تو پوچھنا چاہیے نا مفتی صاحب. آپ کو سمجھ نہیں آئی تو آپ اس کو کالعدم قرار دیجیے. کیوں؟ مطلب آپ دیکھیے، میں واٹس ایپ پہ بات کروں نا، آپ تو بول سکتے ہیں نا کیا جواب دیا تھا آپ نے. نہیں مسئلہ میں بتا رہا ہوں نا، آپ نے جب سنا ہے تو آپ بتا سکتے ہیں. میں پوچھ رہا ہوں نا صاحب، مجھے سنا ہی نہیں دی کہ آپ نے کیا کہا تھا. تو جب سنائی نہیں چلو اب میں سلام اب کر دیتا ہوں، وہی جواب ابھی دے دیجیے آپ. نہیں دیکھیے، سنیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کرے. دوسری بات ہے، آپ سیدنا امیر معاویہ رضی ارے اللہ تعالیٰ عنہ پھر کہاں جا رہے ہیں پتہ نہیں. میں سلام سے پوچھنا چاہ رہا تھا، میں آپ سے سلام کے تعلق سے پوچھ رہا ہوں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی سے اپنا سلام واپس لیا تھا، آپ کو معلوم ہے؟ سلام واپس لیا تھا، آپ کو معلوم ہے؟ صاحب بس میں پوچھ رہا ہوں کہ آپ نے سلام کا جواب کیا دیا تھا. میں آپ کے سلام کا جواب دوں گا اور واضح دوں گا. آپ آئندہ دینے کی بات میں آپ سے نہیں کر رہا ہوں. میں جو آپ نے دیا تھا اب بھی نہیں دوں گا. ارے میں پوچھا، آپ مت دیجیے، آپ ابھی مت دیجیے، آئندہ بھی مت دیجیے. میں جو آپ نے جو مجھے جواب دیا تھا وہ کیا جواب دیا تھا. اب دیکھیے، آپ بات کو ایک بار تو ٹھیک ہے. مجھے میں سمجھا نہیں ہوں، سمجھ نہیں سکا، کیا آواز پھنس رہی تھی. آپ جواب دے دیجیے کیا دیے تھے. وہ کلعدم ہے، وہ کلعدم ہے. صاحب کیوں کلعدم اپنی طرف سے آپ بنا رہے ہیں؟ آپ بتا دیجیے نا کیا جواب دیے تھے. ارے یار میں قائل ہوں نا، میں قائل ہوں تو کلعدم. مجھے ایسے سنیا تھا، مجھے ایسے سنیا، ایسا کچھ سننے آیا تھا مجھے. میں نے کہا تھا بولیے بولا تھا آپ نے. ہاں مطلب جواب نہیں دیا تھا سلام کا. جب تک کہ میں آپ کے سلام کا جواب اس وقت دیا ہے نا، آپ دوں گا. نہیں آپ دیے مت. میں آپ سے خواہش نہیں رکھ رہا ہوں کہ آپ جواب دیں، مجھے ضرورت بھی نہیں ہے آپ کے جواب دینے کی. مجھے جواب مت دیجیے. ہم اخلاق والے ہیں، سنجیدہ لوگ ہیں، ہم سلامتی بھیجتے رہتے ہیں. سنیے خیر جائیے، مجھ سے 12:30 بجے آپ کے پاس نماز ہے. ٹھیک ہے، آپ 12:30 بجے شاید جائیے. جس دن سیدنا امیر معاویہ کے تعلق سے واضح موقف لیا ہے، آپ کے سلام کا جواب بھی دوں گا، آپ کو میں واضح موقف دے دوں امیر معاویہ کے تعلق سے. واضح موقف کا مطلب ساریہ سلمانی ہے. واضح موقف دوں میں واضح موقف. ہاں بتائیے. معاویہ باغی ہے، منافق ہے، یہ میرا واضح موقف ہے. ٹھیک ہے مفتی صاحب. ہاں تو منافق کون سا والا؟ منافق کا عمل. ٹھیک ہے، آپ بس بات ہو گئی. سلام کا جواب مت دیجیے. آپ جواب دیے کچھ پتا نہیں. ٹھیک، چلیے اللہ حافظ. جائیے مفتی صاحب، اللہ سلامت رکھے.
جی جی فرمائیں. میں کہتا ہوں منافق فی العمل مانتے ہیں, منافق فی الاعتقاد ہے. مفتی صاحب آپ سب چھوڑیے نا, ہو گئی, وہ موضوع ہی نہیں ہے معاویہ میرا. آپ پھر معاویہ کی طرف دیکھیے, پہلے جو آپ نے مجھ پر الزامات لگائے تھے, جھوٹ باندھے تھے, وہاں پر ہم تھے. پھر آپ مناظرہ کی طرف گئے, آپ اصول مناظرہ پر گئے, پھر کوفی لئیم پر گئے, آپ پھر معاویہ پر آ رہے ہیں. کتنے موضوع بدلیں گے آپ, کتنے موضوع بدلیں گے آپ؟ میں صرف سلام پر پوچھ رہا تھا. ارے میں آپ سے سلام کا پوچھ رہا تھا, آپ جواب دے دیتے, بات ہی ختم تھی. مفتی صاحب چلیے, وہ معاویہ کو میں کیا منافق مانتا ہوں کیا نہیں مانتا ہوں, میں اس کو کلی طور پر منافق مانتا ہوں. وہ منافق باغی ہے. خیر چھوڑیے, باغی ہے, وہ منافق ہے. ہر اعتبار سے مانتا ہوں میں اس کو منافق. مفتی صاحب ہر اعتبار سے معاویہ منافق ہے. تب آپ میرے نزدیک گمراہ ہے. چلیے جو بھی ہے, آج جو بھی ہے, اگر میں نہیں ہوں تو آپ کے اوپر لوٹے گا, آپ کے اوپر لوٹے گا, اگر آپ میں ہمت, اب آپ آپ کے اوپر لوٹے گا, آپ کے اوپر لوٹے گا. اگر میں نہیں ہوں تو آپ کے اوپر لوٹے گا. حدیث کی روشنی میں وہ آپ کے اوپر لوٹے گا. خیر چھوڑیے مفتی صاحب, میں کیا کہہ رہا ہوں, اچھا مفتی سمجھا تھا میں آپ کو. اگر میں نہیں, میں سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے. مزید میں آپ سے امید نہیں رکھ سکتا. آپ آپ ویڈیو بنائیے, آپ کا جواب صحیح تو. چلیے, اللہ حافظ, سلامت رکھیے, ہدایت. اللہ